خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر خامی اسی میں ہو تو ایمان نامکمل ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
معزز سامعین، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ انشاءاللہ العزیز ہم بالترتیب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مضمون شروع کریں گے، جس کی آج ابتدا ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح معنوں میں سننے، سنانے اور پھر اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دو لفظ ہیں، ایک ہے لفظ سیرت اور ایک ہے لفظ سورت۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیحدہ ہے اور سورت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ علیحدہ ہے۔ سورت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی، جس کو قرآن نے بھی کبھی تشبیہ دی والضحیٰ کے ساتھ، اور شعراء بھی اپنے اشعار میں نبی علیہ السلام کے حسن کو بیان کرتے ہیں، صحابہ کے اقوال میں بھی نبی علیہ السلام کے حسن کے تذکرے ملتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کرنا یہ سیرت النبی نہیں بلکہ یہ سورت النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عموماً ہوتا یہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ جلسے کا عنوان ہوتا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں نبی علیہ السلام کا حسن و جمال بیان ہو رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو، زندگی گزارنے کے انداز کو۔ تو اب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 سال کی جو زندگی گزاری، وہ زندگی کیسے گزاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بچے پیدا ہوتے رہے، تو بچوں کی پیدائش پہ نبی علیہ السلام نے خوشی کیسے منائی؟ بچے پیدا ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بچوں کی پیدائش کے متعلق کیا احکامات دیے؟ نبی علیہ السلام نے شادی کا کیا طریقہ سکھایا؟ غمی کا کیا طریقہ سکھایا؟ نبی علیہ السلام کے کھانے، پینے، پہننے، اٹھنے، بیٹھنے، سونے، جاگنے کا طریقہ کیا تھا؟ نبی علیہ السلام نے کاروبار اور تجارت کے لیے کیا طریقہ سکھایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سے عقائد کی تعلیم دی کہ یہ عقیدہ اپنا لو؟ نبی علیہ السلام نے کون کون سے عقائد سے منع کیا؟ تو گویا کہ پیدائش سے لے کر وفات تک ایک بندے کی زندگی میں جتنے بھی موقع آتے ہیں، مرحلے آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتا ہے، ہر موقع پہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس موقع پہ نبی علیہ السلام کی سیرت کیا ہے، آپ علیہ السلام نے اس موقع پہ کیا کیا، میں اسی عمل کو اپناؤں گا۔ تو یہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری۔ آپ کی بیٹیاں تھیں تو آپ کا بیٹیوں سے رویہ کیا تھا؟ آپ علیہ السلام کے رشتہ دار تھے تو رشتہ داروں سے رویہ کیا تھا؟ آپ علیہ السلام کے دشمن تھے تو دشمنوں سے رویہ کیا تھا؟ آپ علیہ السلام کا اپنے اللہ سے کیا معاملہ تھا؟ آپ علیہ السلام کا عقیدہ اور نظریہ کیا تھا؟
تو ان ساری باتوں کو جاننا یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مضمون ہے یہ بڑا اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ذکر کی جا سکتی ہیں، لیکن میں صرف آپ کے سامنے چند وجوہات رکھتا ہوں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا کیوں اتنا ضروری ہے۔ پہلی وجہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت نہیں ملی تھی، اس سے پہلے عرب کے جو حالات ہیں وہ بڑے دردناک ہیں۔ اس معاشرے میں بے حیائی عروج کو پہنچی ہوئی تھی۔ حیا نام کی اس معاشرے میں کوئی چیز نہیں تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ عرب کے معاشرے کے حالات ایسے تھے کہ وہاں کئی لوگ اپنی بیویوں کو دوسرے مردوں کے پاس خود بھیجتے تھے کہ تم جاؤ اور اس فلاں مرد کے ساتھ رات گزارو اور اس کے ذریعے تیرے پیٹ میں حمل ٹھہرے تاکہ مجھے اس نسل کا بیٹا مل جائے۔ اتنی بے حیائی تھی اس معاشرے میں۔ فرماتی ہیں اس معاشرے کا یہ حال تھا کہ ایک عورت 10 مردوں کے ساتھ زنا کرتی اور کوئی اسے برا نہیں سمجھتا تھا۔ پھر جب اس عورت کا بچہ پیدا ہو جاتا، 2 4 6 دن گزر جاتے تو وہ ان سارے مردوں کو بلاتی اور انہیں کہتی کہ تم جانتے تو ہو کہ تم سب نے کیا کیا ہے۔ پھر وہ عورت ان مردوں میں سے کسی ایک کو کہہ دیتی کہ یہ جو میرا بچہ ہوا ہے یہ تیرا بچہ ہے، اور وہ اپنا بیٹا ان میں سے کسی ایک کے نام کر دیتے، اور وہ لوگ اس بات کو معیوب نہیں سمجھتے تھے۔ اتنا گرا ہوا معاشرہ تھا کہ بد کردار عورتیں کھلے عام اپنے دروازوں پہ نشان لگواتی ہیں۔ زنا عام تھا اس معاشرے کے اندر۔ اخلاقی حالت ان کی یہ تھی کہ چھوٹی چھوٹی بات پر کئی نسلوں تک لڑائیاں ہوتی تھیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر کئی نسلوں تک ایک دوسرے کے بندے قتل کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں کرتے۔ تو ایسا تباہ حال معاشرہ تھا۔ ان کے عقیدے کا یہ حال تھا کہ ہر کسی نے اپنا اپنا خدا بنایا ہوا تھا۔ کسی نے لوہے کا خدا بنایا ہوا ہے، کسی نے پیتل کا خدا بنایا ہوا ہے، کسی نے پتھر کا خدا بنایا ہوا ہے، کسی نے آٹے کا خدا بنایا ہوا ہے، کسی نے ستو کا خدا بنایا ہوا ہے۔ اپنے اپنے بت بنا کے وہ ان کو پوجتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے عرب کا معاشرہ اخلاقی طور پہ بھی تباہ تھا، کردار کے لحاظ سے بھی تباہ تھا، عقائد کے لحاظ سے بھی تباہ تھا۔ اب اس معاشرے میں انقلاب کیسے آیا؟ جواب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کی وجہ سے اس معاشرے میں انقلاب آیا۔ آپ کی سیرت کو صحابہ اپناتے گئے تو انقلاب برپا ہو گیا۔ اسی سیرت کے اثرات ہیں کہ ابو بکر صدیق اکبر بن گئے، حضرت عمر فاروق اعظم بن گئے، حضرت عثمان ذو النورین بن گئے، حضرت علی المرتضیٰ اور فاتح خیبر بن گئے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جنت کی بشارتیں دینے لگ گیا۔ یہ اسی سیرت کی وجہ سے یہ انقلاب عرب کے اس معاشرے میں آیا ہے۔ تو اگر اس معاشرے میں انقلاب میرے مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی وجہ سے آیا ہے
آج بھی امت مسلمہ میں اگر انقلاب آ سکتا ہے تو اس کا واحد رستہ ہے کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارے نبی کی سیرت کیسی سیرت ہے، اس کو سمجھنا ہوگا۔ دوسری وجہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کی کہ ہم میں سے ہر بندے کا دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ عشق رسول کا دعویٰ تو ہر بندے کا ہے، لیکن سچا عاشق رسول کون ہے، جھوٹا عاشق رسول کون ہے، اصلی عاشق رسول کون ہے، نقلی عاشق رسول کون ہے، ایک نمبر عاشق رسول کون ہے، دو نمبر عاشق رسول کون ہے؟ تو جس کی زندگی نبی علیہ السلام کی سیرت کے مطابق گزر رہی ہے وہ اللہ کے نبی کا سچا عاشق ہے، اور جس کی زندگی نبی علیہ السلام کی سیرت کے خلاف گزر رہی ہے وہ نبی علیہ السلام کا جھوٹا عاشق ہے۔ اب سوال ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے سچے عاشق تب ہی بن سکتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی سیرت کے مطابق زندگی گزاریں، اور نبی علیہ السلام کی سیرت کے مطابق زندگی ہم تب ہی گزار سکتے ہیں کہ پہلے ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت کا پتہ ہو۔ جب ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم نبی علیہ السلام کی سیرت کے مطابق زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ تیسری وجہ، جب تک ہم نبی علیہ السلام کی سیرت کو نہیں سمجھتے اس وقت تک قرآن حدیث کا سمجھنا ناممکن ہے، اس وقت تک قرآن حدیث کو ہم صحیح معنوں میں سمجھ سکتے ہی نہیں۔ اور چوتھی وجہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کی یہ ہے، چوتھی وجہ کہ اللہ پاک نے سارے نبیوں میں سے سب سے زیادہ شان اگر کسی کو دیا ہے تو وہ ہمارے نبی سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا معنی؟ اللہ نے ہمارے نبی کو جو بھی دیا سب سے اعلیٰ دیا۔ قرآن کیا کہتا ہے اس سلسلے میں؟ یہ سورہ احزاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو خیال کرو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں اللہ پاک نے سارے نبیوں کو عزت دی، سارے ولیوں کو عزت دی، فرشتوں کو عزت دی، لیکن سارے نبیوں میں بے مثال نبی، سارے نبیوں میں سب سے زیادہ عزت والا نبی، سارے نبیوں میں سب سے زیادہ عظمت والا نبی، سارے نبیوں میں سب سے زیادہ حسین کردار والا نبی، حسین اخلاق والا نبی، حسین عقائد و نظریات والا نبی، حسین سیرت والا نبی، حسین صورت والا نبی، وہ تمہارا نبی ہے جس کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ او میرے بندو، اگر تم میں اللہ سے ملنا چاہتے ہو، اگر تم میں اللہ سے اپنا تعلق بنانا چاہتے ہو، اگر تم میں اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، اگر تم جنت کے طلبگار ہو، اگر تم جنت کی ان نعمتوں کے، جنت کی نہروں کے، جنت کے حور و غلمان کے، میں رب کے دیدار کے طلبگار ہو، اس کا واحد رستہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمہیں اپنی زندگی میرے آخری نبی محمد کریم کے نقش قدم پہ چل چل کے گزارنی پڑے گی، اس کے بغیر کوئی رستہ نہیں۔ آج افسوس کا مقام ہے، مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے،
خوشی ہندوؤں کے طریقوں پر، خوشی یہودیوں کے طریقوں پر، خوشی عیسائیوں کے طریقوں پر مسلمان کا بچہ چلنے پھرنے لگتا ہے تو ذرا دیکھو تو صحیح، اس کا لباس یہودیوں والا لباس، اس کا طور طریقہ یہودیوں والا طور طریقہ۔ اوپر چلے جاؤ، شادی کو دیکھو، شادی کا موقع آیا، کچھ طریقے ہندوؤں کے، کچھ طریقے یہودیوں کے، کچھ طریقے عیسائیوں کے، کچھ طریقے جاہلوں کے، گھر میں غمی آ گئی تو بدعات اور رسم و رواج کی بھرمار ہے۔ اللہ کے رسول کی سیرت سے آج مسلمان واقف ہی کوئی نہیں۔ گھر کے اندر غمی ہے تو تب بھی اللہ کے رسول کی سیرت کے خلاف، گھر کے اندر خوشی ہے تو تب بھی اللہ کے رسول کی سیرت کے خلاف ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر تو کامیابی چاہتا ہے تو تجھے میرے نبی کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ اس بنیاد پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مضمون بڑا اہم مضمون ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کو جو جو دیا اعلیٰ دیا۔ نمبر 1، اللہ نے اپنے آخری نبی کو نسب دیا تو سب سے اعلیٰ۔ میرے نبی کا نسب، خاندان، دنیا کے سارے خاندانوں سے اعلیٰ۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خلق الخلق، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، فجعلنی من خیرہم، اور اللہ نے مجھے ساری مخلوق سے بہترین بنایا۔ ثم تخیر القبائل، پھر اللہ نے قبائل چنے، قبائل بنائے۔ لیکن یہ جو قبائل بنائے کیوں بنائے؟ تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے۔ اصل عزت قبائل میں نہیں رکھی، اصل عزت تو ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے دل میں تقوی زیادہ ہوگا وہ اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا ہوگا۔ اللہ کے ہاں عزت کا مدار وہ خاندان نہیں، اللہ کے ہاں عزت کا مدار وہ عہدہ نہیں، اللہ کے ہاں عزت کا مدار وہ صرف نسبت نہیں، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے دل میں تقوی سب سے زیادہ ہوگا۔ خیال کرو، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نسب دیا تو سب سے اعلیٰ۔ ہرقل کا دربار ہے، ہرقل کا سوال ہوا نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ جو بندہ عرب کے اندر، مکہ کے اندر دعویٰ کرتا ہے میں اللہ کا آخری رسول ہوں، بتاؤ تو صحیح اس کا نسب کیسا ہے؟ جواب دینے والے نے فرمایا اے بادشاہ، وہ آخری نبی عرب کے سارے خاندانوں میں سے عزت والے خاندان میں پیدا ہوا ہے۔ تو وہ کہتا ہے واقعی پھر وہ اللہ کا نبی ہے، کیونکہ اللہ جب بھی نبی بھیجتا ہے تو سب سے اعلیٰ خاندان میں سے نبی بھیجتا ہے۔ اس لیے خیال کرو ہمارے نبی کا نسب سب سے اعلیٰ۔ کیسے؟ دنیا کی قوموں میں سب سے اعلیٰ قوم عرب، عرب کے بہت سارے قبیلے، ان سب قبیلوں میں سے اعلیٰ قبیلہ قریش کا قبیلہ۔ قریش کا قبیلہ سارے قبیلوں سے اعلیٰ ہے۔ اور قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں قریش دریائی ایک جانور ہے جو دریا کے سارے جانوروں کا بادشاہ جانور ہے، تو اصل میں قریش اس کا نام تھا۔ تو جس طرح وہ دریائی جانوروں میں سب کا بادشاہ ہے تو عرب کی ساری قوموں کی بادشاہ قوم وہ قریش تھی۔
تو اللہ نے اپنے آخری نبی کا انتخاب قریش میں سے کیا، پھر قریش کا سب سے اعلی خاندان بنو ہاشم سے انتخاب کیا۔ یہ پھر قریش کے خاندانوں میں سے بھی سب سے اعلی خاندان ہے بنو ہاشم۔ یہاں سے اللہ پاک نے اپنے آخری نبی کا انتخاب کیا۔ اللہ اکبر، بڑا عجیب نسب ہے میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے مدنی کا نسب اتنا عالی شان ہے کہ میرے مدنی کے نسب پر کسی کافر کو بھی اعتراض کرنے کی جرات نہیں ہوئی، اتنا اعلی نسب ہے میرے نبی کا۔ خیال کیجئے گا، یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے اور بڑی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے وہ آپ علیہ السلام سے لے کر عدنان تک، یہ بات بڑی ضروری ہے، عدنان تک یہ نسب بخاری شریف میں موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود صحابہ کو بتایا کہ یہ ہمارا نسب نامہ ہے، میرے والد کا نام عبداللہ ہے، اور عبداللہ کے والد کا نام عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے والد کا نام ہاشم ہے، ہاشم کے والد کا نام عبد مناف ہے، عبد مناف کے والد کا نام قصی ہے، اس کے باپ کا نام کلاب ہے، اس کے باپ کا نام مرہ ہے، اس کے باپ کا نام کعب ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا نسب چلتے 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 عدنان پر جا کے پہنچتا ہے، عدنان پر، معد بن عدنان۔ خیال کرو، یہاں تک جو نبی علیہ السلام کا نسب ہے عدنان تک، یہ نبی علیہ السلام نے خود صحابہ کو بتایا۔ بخاری شریف میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے نقل کیا، اس نسب پہ ساری امت کا اتفاق ہے، لیکن عدنان سے اوپر آدم علیہ السلام تک نبی علیہ السلام کا نسب اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ عدنان سے اوپر حضرت ابراہیم تک، پھر حضرت ابراہیم سے اوپر آدم علیہ السلام تک، یہ جو اوپر والا نسب ہے یہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ کذبن نصابون، بعض لوگ نسب بیان کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، وہ نبی علیہ السلام کا نسب سنانا شروع کرتے ہیں تو آدم علیہ السلام تک پہنچ جاتے ہیں، پھر وہاں بھی بریک نہیں لگاتے، کہتے ہیں آدم پیدا ہوئے مٹی سے، وہ مٹی آئی تھی جنت سے۔ اب اس سے پوچھنا چاہیے تو وہاں کھڑا تھا جب مٹی جنت سے آ رہی تھی اور پھر رہی تھی؟ اس لیے کذب النصابون۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی بندے نے نبی علیہ السلام کے نسب کے بارے میں پوچھا کہ نبی علیہ السلام کا نسب عدنان تک درست ہے؟ فرمایا بالکل درست ہے۔ پھر پوچھا عدنان سے اوپر ابراہیم علیہ السلام تک؟ فرمایا کسی کو معلوم نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے آدم علیہ السلام تک؟ فرمایا کسی کو معلوم نہیں۔ تو سوال کرنے والے نے فرمایا کہ فلاں بندہ تو آدم علیہ السلام تک نسب سناتا ہے، تو امام مالک نے پوچھا من یخبرہ بہ، اس کو یہ نسب بتایا کس نے ہے؟ وہی تو آتی تھی آمنہ کے لال بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آمنہ کے لال بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا نسب صرف عدنان تک بتایا ہے۔ تو جب آمنہ کے لال نے عدنان سے اوپر والا نسب بتایا ہی نہیں، تو یہ جو بندہ نبی علیہ السلام کا نسب آدم علیہ السلام تک سنا رہا ہے لوگوں کو، اس سے یہ نسب کس نے بتلایا ہے؟ لہذا بات یاد رکھو، صحیح جو معلوم ہے نبی علیہ السلام کا نسب وہ عدنان تک ہے، عدنان سے اوپر آدم علیہ السلام تک یہ نسب، یہ غیب کا حصہ ہے، اس کو رب کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اب لوٹاؤ پیچھے، ہم قریب سے چلتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے والد عبداللہ ہیں، ان کے والد عبد المطلب ہیں، ان کے والد ہاشم ہیں۔ یہ ہاشم کون تھا؟ لیکن اس سے پہلے یہ بھی سمجھ لو، عرب کے لوگوں میں برائیاں بھی بہت تھیں لیکن ان میں کمالات بھی بہت تھے۔ جہالت کے زمانے میں بھی ان میں بڑے کمالات تھے۔
ان کمالات میں سے ایک کمال یہ تھا کہ وہ لوگ اس دور میں بھی سخاوت میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کیا کرتے تھے، سخاوت میں وہ مقابلے کیا کرتے تھے۔ بہرحال نبی علیہ السلام کے نسب میں ایک نام ہے ہاشم کا، سمجھو، ہاشم اس کا نام نہیں، عموماً سنتے رہتے نا بنو ہاشم بنو ہاشم، تو یہ بنو ہاشم کا معنی ہاشم کی اولاد۔ ہاشم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا ہے۔ ہاشم اس کا نام نہیں، اس کا نام ہے عمر، تو پھر اس کو ہاشم کیوں کہتے ہیں؟ ہاشم عربی میں کہتے ہیں شوربے میں سرید بنانے کو، شوربہ ہوتا ہے نا، اس میں ہم چوری بناتے ہیں، تو شوربے میں چوری بنانے کو حشم کہتے ہیں، حشم۔ تو یہ کیا کرتا تھا، جب حاجی آتے نا تو یہ شوربہ بنوا کے اس کے اندر چوری بنا کے ان حاجیوں کو کھلایا کرتا تھا۔ اس کے پاس یہ خدمت تھی، زمزم کی، حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت بھی اس کے پاس تھی، اور حاجیوں کے کھانے کا بندوبست کرنے کی خدمت بھی اس کے پاس تھی۔ اس دور سے یہ چلتا آ رہا ہے۔ اس بنیاد پر اس کو ہاشم کہتے تھے۔ یہ ہاشم ہی وہ شخص ہے جس نے شام اور مصر کے سفر شروع کیے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ عرب کے لوگ سال میں 2 تجارتی سفر کرتے تھے، ایک سفر کرتے تھے شام کی طرف، ایک سفر کرتے تھے مصر کی طرف۔ ان دونوں سفروں کی بنیاد رکھنے والا یہی ہاشم ہے۔ اور جب یہ ہاشم تجارت کے لیے جاتا تو سارے لوگ عرب کے قبائل ان کا احترام کرتے، بیت اللہ کے خادم آ رہے ہیں، اور اس بنیاد پر لوگ ان کا بڑا احترام کرتے۔ اللہ نے قرآن میں اس لیے تو کہا ہے نا، ذرا قرآن کا انداز دیکھو، اللہ نے فرمایا او عربیو، او مکے والو، جس بیت اللہ کی وجہ سے پوری دنیا تمہاری عزت کرتی ہے، تو پھر اس بیت اللہ کے مالک خدا کے ساتھ کیوں بتوں کو شریک کرتے ہو؟ اس خدا کو وحدہ لا شریک کیوں نہیں مان لیتے؟ یہ قرآن کی سورت ذرا سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ اللہ کہتا ہے قسم ہے قریشیوں کی محبت کی، یہ بڑی محبت کرتے ہیں 2 سفروں سے، ایک سفر سردیوں کا، دوسرا سفر گرمیوں کا۔ اللہ کہتے ہو عربیو، او مکے والو، او حرم کے خادموں، تم جب سفر پہ نکلتے ہو تجارت کی غرض سے، لوگ تمہارے استقبال کرتے ہیں، تمہارا احترام کرتے ہیں، ہر طرف سے آواز آتی ہے بیت اللہ کے خدام آ گئے، بیت اللہ کے خادم آ گئے، لوگ تمہیں عزت دیتے ہیں، تو تم بھی تو سوچو اس بیت اللہ کے مالک خدا کو چھوڑ کے کبھی تم بتوں کو سجدے کرتے نظر آتے ہو، کبھی تم بتوں کے گرد طواف کرتے نظر آتے ہو، کبھی تم بتوں کے نام پر نظریں نیازیں منتیں منوتیں چڑھاوے دیتے نظر آتے ہو، کبھی تم ان بتوں کو مشکلات میں پکارتے ہوئے نظر آتے ہو، کبھی تم ان بتوں کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہوئے نظر آتے ہو، کبھی تم ان بتوں کے نام پر اپنے بکرے چھترے قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہو، کبھی تم ان بتوں کے نام پر اپنی فصلیں دیتے ہوئے نظر آتے ہو۔ نہ عرب کے، اے عرب کے باسیوں، نہ اے مکہ کے لوگوں، نہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، عبادت کرو تو صرف اور صرف اس بیت اللہ کے مالک خدا کی کرو، عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ کون رب، کون پالنہار؟ فرمایا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔
او مکے والوں، بھوک کے ڈیرے تھے، قحط کے ڈیرے تھے، تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، ساری دنیا سے جو اللہ قسم قسم کے میوے، قسم قسم کے پھل، قسم قسم کے غلے اپنے گھر بیت اللہ میں پہنچا کر تمہاری روزیوں کا بندوبست کرتا ہے، تو وہی اللہ تمہارے سجدوں کے لائق ہے، وہی اللہ تمہاری عبادتوں کے لائق ہے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اللہ اکبر۔ بڑی بدامنی تھی، چوریاں ڈکیتیاں عام تھیں اس معاشرے میں، لیکن جب مکے والوں کا قافلہ جا رہا ہوتا نا، اتنا احترام لوگ کرتے تھے کہ ڈاکو بھی ان کے آگے احترام کی وجہ سے ان کی خدمتیں کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ تو یہ ہاشم وہ بندہ ہے، اور یہ بڑا سخی تھا ہاشم، کمال کا سخی تھا۔ پھر یہ ہاشم جب فوت ہو گیا نا، ہاشم، اور عبد المطلب اس ہاشم کا بیٹا ہے، مطلب ہاشم کا بھائی ہے۔ ہاشم جب فوت ہو گیا تو وہ سرداری ہاشم کے بھائی مطلب کے پاس چلی گئی، اس نے بیت اللہ کے حاجیوں کی خدمت شروع کر دی، اور ہاشم کا جو بیٹا ہے عبد المطلب، یہ اپنی ماں کے ساتھ مدینے چلا گیا، وہاں مدینے میں رہنے لگے عبد المطلب۔ اب جو مطلب تھا ہاشم کا بھائی اور عبد المطلب کا چچا، کچھ عرصے بعد اسے خیال آیا، یار میرا جو بھتیجا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا تھا یثرب، کیوں نہ میں جا کر اسے لے آؤں۔ تو اس مطلب نے مکہ سے یثرب کا سفر کیا۔ اس وقت عبد المطلب کی عمر 12 سال تھی، اور جیسی اپنے یتیم بھتیجے کو دیکھا نا تو اس کا دل پسیج گیا، اور اپنے یتیم بھتیجوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان میں بڑی خوبیاں تھیں دور جہالت سے بھی، اور یتیم کی پرورش یہ بہت بڑی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا یوم القیامہ، جو بندہ دنیا میں یتیم کی کفالت کرے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ یوں کھڑا ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ انا وکافل الیتیم ہاکذا یوم القیامہ۔ اسی طرح میرے مدنی نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی بے سہارا عورت ملے، بیوہ عورت ہے، بے سہارا عورت ہے، عربی میں اسے کہتے ہیں الارملہ، جو بندہ ایسی عورت کی ضروریات پوری کرے گا، بے سہارا عورت کا سہارا بنے گا، آپ نے فرمایا اللہ اسے اتنا ثواب دے گا جیسے مجاہد جہاد کرتا ہے، جتنا ثواب اسے اللہ دے گا اتنا ثواب بے سہارا عورت کا سہارا بننے والے کو بھی اللہ دے گا۔ اور پھر کبھی فرمایا جو بے سہارا عورت کا سہارا بنے گا اللہ اسے اتنا ثواب دے گا جیسے ایک بندہ سارا سال روزہ رکھتا ہے، اور پھر فرمایا اللہ اسے اتنا ثواب دے گا جیسے ایک بندہ ساری رات کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو خیر مطلب گیا اپنے بھتیجے سے ملا، 12 سال کے ہیں عبد المطلب، اور بھتیجے سے مل کے کہا بھتیجے چل میں تجھے لینے آیا ہوں۔ لیکن وہ عبد المطلب کہنے لگا چچا میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا جب تک ماں کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ مطلب چلا گیا ماں کے پاس عبد المطلب کی، اور درخواست کی کہ میں بھتیجے کو لینے آیا ہوں۔ ماں نے انکار کیا، نہیں ہو سکتا۔ آخر کار مطلب نے کہا دیکھو میرے بعد ہمارے خاندان کا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے ذمہ دار جو اس روایت کو آگے چلا سکے، بیت اللہ کے حاجیوں کی خدمت کرنے کو، اپنے بیٹے کو میرے حوالے کر دے، میں اس کی پرورش کروں گا، میرے بعد سرداری اسے ملے گی،
اور یہ بیت اللہ کے اندر آنے والے حاجیوں کی خدمت کرے گا۔ ماں راضی ہو گئی۔ مطلب اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ سواری پہ پیچھے بٹھا کر جب داخل ہوا نا مکہ میں، تو مکے والے سمجھے کہ شاید یہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس لیے حضرت نے فرمایا جو بندہ مخلوق کے سامنے اپنی مجبوریاں رکھتا ہے نا، میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، کچھ کرو، اللہ کہتا ہے جا اب تو جان اور یہ لوگ جانے۔ اور جب تک بندہ اپنی مجبوری اپنے رب ہی کے سامنے رکھتا ہے، ربا تو جو سب کو دینے والا ہے مجھے بھی اپنے خزانوں سے دے دے، تو وہ بادشاہ پھر غیب کے خزانوں سے بندوبست کر دیتا ہے۔ تو خیال کرو ذرا، بات کو سمجھو۔ عبد المطلب جب سردار بنا تو اس کے پاس آ گئی خدمت حاجیوں کو پانی پلانے کی، کھانا کھلانے کی۔ تو ایک دن عبد المطلب رات خواب دیکھتا ہے۔ خواب میں کوئی کہنے والے سے کہتا ہے احفر برا، اے عبد المطلب برا کو کھود، برا کی کھدائی کر۔ عبد المطلب کہتا ہے مل برا، برا ہے کیا؟ وہ بندہ چلا گیا۔ اگلی رات پھر خواب دیکھتا ہے، وہ کہنے والا کہتا ہے احفر المجنونہ، مجنونہ کو کھود۔ عبد المطلب کہتا ہے مجنونہ کیا چیز ہے؟ جواب کوئی نہیں، وہ بندہ پھر چلا گیا۔ اگلی رات پھر خواب دیکھتا ہے، وہ بندہ پھر آ کے کہتا ہے احفر زمزم، اے عبد المطلب زمزم کی کھدائی کر، زمزم کی کھدائی کر۔ ذرا خیال کرو وجہ کیا ہے؟ زمزم وہ چشمہ جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا صفا و مروہ پہ دوڑ لگا رہی تھی، دوڑ رہی ہے اللہ کی ولیہ، پانی کی بوند کوئی نہیں جو اپنے بچے کے حلق میں ڈال سکے۔ بادشاہ نے عرشوں سے آرڈر کر دیا، حضرت اسماعیل اپنی ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اور زمین بھی وہ ہے جس زمین کے اندر کافی گہرائی تک پانی ملتا کوئی نہیں، لیکن اللہ تو قدرتوں والا ہے، طاقتوں والا ہے، مرضیوں والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے حکم دیا زمین کو، اے زمین جلدی کر، جدھر ابراہیم خلیل اللہ کا شہزادہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے یہاں سے پانی کا چشمہ نکل آئے، اور پانی کا چشمہ ایسا نکلا، ایسا نکلا، قیامت کی صبح تک ساری دنیا اس پانی کو استعمال کرتی رہے گی، کرتی رہے گی، ختم ہونا تو دور کی بات ہے، اس میں کمی بھی واقع نہیں ہوگی۔ وہ چشمہ نکلا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے، بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے منڈیر باندھ دی، ایک قبیلہ آ کے آباد ہو گیا، جو قبیلہ بنو جرہم کا قبیلہ کہلاتا ہے، وہ قبیلے کے لوگ آباد ہو گئے۔ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا اس چشمے پر کسی کا حق نہیں، اس پہ صرف ہمارا حق ہے، ہاں تم اس زمزم کے چشمے سے پانی ضرور استعمال کر سکتے ہو۔ وقت گزرتا گیا، بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی وفات ہو گئی، وقت گزرتا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا بنو جرہم کے قبیلے والے مضبوط ہو گئے، اور بنو اسماعیل، حضرت اسماعیل کی اولاد کمزور ہو گئی۔ بنو جرہم والوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پہ ظلم و ستم شروع کر دیے۔ آخر کار حضرت اسماعیل کی اولاد وہاں سے باہر نکل کر دور ویرانوں میں رہنی شروع ہو گئی۔ عرب کے لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ بنو جرہم کے لوگ بنو اسماعیل پہ ظلم
کر رہی ہیں، زیادتی کر رہی ہیں، ناانصافی کر رہی ہیں۔ عرب کے لوگوں نے لشکر جمع کیا کہ جمع ہو کر ہم بنو جرہم پہ حملہ کریں گے کہ یہ اولاد اسماعیل سے ظلم کیوں کر رہی ہیں۔ جب وہ لشکر تیار ہو کے مکہ کے قریب آیا، بنو جرہم والوں نے وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا، لیکن بھاگتے بھاگتے انہوں نے ایک ظلم یہ کیا کہ زمزم کے چشمے کو بند کر دیا۔ اس کو بند کر کے وہ غیب کر کے نشانات مٹا کے چلے گئے۔ اب وہ زمزم کا چشمہ بند پڑا ہے، عرصہ گزر گیا، ادھر عبد المطلب کی سرداری آ گئی اور خواب میں عبد المطلب کو کہا جا رہا ہے احفر زمزم، زمزم کو کھود عبد المطلب، جو چشمہ بند پڑا ہے زمزم والا پھر اس چشمے کو جاری کر۔ عبد المطلب کو خواب کے اندر وہ جگہ بتا دی گئی، یہ جگہ ہے زمزم کے چشمے کی۔ عبد المطلب صبح اٹھتا ہے، صرف ایک بیٹا ہے جس کا نام حارث ہے۔ عبد المطلب اپنے اس ایک بیٹے کو لے کر جا کے کھدائی شروع کر دیتا ہے۔ مکے والے کہتے ہیں عبد المطلب لگتا ہے تیرا دماغ ٹھیک نہیں، ادھر پانی کا تو نام و نشان کوئی نہیں، لیکن عبد المطلب کھدائی کیے جا رہا ہے۔ آخر ایک جگہ ایسی آئی وہاں کنویں کے نشانات نظر آنا شروع ہو گئے۔ عبد المطلب نے آواز لگائی، او لوگو مجھے وہی چشمہ مل گیا ہے جو چشمہ ہمارے دادے حضرت اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے جاری ہوا تھا۔ وہ چشمہ مل گیا عبد المطلب کو۔ خیال کرو ذرا، وہ چشمہ مل گیا، عرب کے لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے، ہم بھی تیرے ساتھ اس چشمے میں شریک ہیں۔ عبد المطلب نے کہا نہ، کوئی شریک نہیں، استعمال پانی کر سکتے ہو، حصہ داری نہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنے حصے دار زیادہ اتنے فتنے فساد زیادہ۔ استعمال کر سکتے ہو لیکن حصے داری نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب وہ چشمے کی کھدائی مکمل ہوئی، عبد المطلب کو احساس ہوا آج میرا دست و بازو بننے والا کوئی نہیں، صرف میرا ایک بیٹا ہے۔ آج اگر میرے پاس 10 جوان بیٹے ہوتے تو مجھے کسی کے سامنے آج پریشان ہونے کی ضرورت نہ ہوتی۔ عبد المطلب نے ایک نظر مان لی اور عبد المطلب کہتا ہے اللہم، اے اللہ اگر تو نے میں عبد المطلب کو 10 بیٹے دیے تو اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹا تیرے نام پہ قربان کروں گا۔ ذرا خیال کر میرے عزیز، مسئلہ سمجھ کے آگے جا۔ عبد المطلب دور جاہلیت ہے لیکن نظر کس کے نام پہ مان رہا ہے؟ اللہ کے نام پہ مان رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیز مسئلہ سمجھ، جس طرح سجدہ عبادت ہے صرف اللہ ہی کے لیے، رکوع عبادت ہے صرف اللہ ہی کے لیے، طواف عبادت ہے صرف اللہ ہی کے لیے، نماز عبادت ہے صرف اللہ ہی کے لیے، حج عبادت ہے صرف اللہ ہی کے لیے، زکوٰۃ عبادت ہے صرف اللہ ہی کے لیے، قربانی عبادت ہے صرف اللہ ہی کے لیے، اسی طرح نظر نیاز بھی عبادت ہے، اور نظر نیاز بھی صرف کس کے لیے؟ اے اللہ میں نظر مانتا ہوں تیرے نام پر، اگر تو نے مجھے 10 بیٹے دے دیے، اللہ میں اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹا تیرے نام پہ قربان کروں گا۔ اللہ کے خزانوں میں تو کمی کوئی نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا
وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ خیال تو کر، زمین و آسمان کے چپے چپے اور ذرے ذرے کا مالک ہوں تو میں اکیلا اللہ، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہوں تو میں اکیلا اللہ۔ او میرا بندہ خیال تو کر، میں اللہ جسے چاہتا ہوں صرف بیٹیاں دیتا ہوں، بیٹے کوئی نہیں دیتا، اور میں جس کے بیٹوں کا خانہ خالی کر دوں اس خانے کو کوئی پر کر سکتا بھی نہیں، کروا سکتا بھی نہیں۔ اللہ اکبر، ذرا خیال کرو تو صحیح، جسے چاہتا ہوں صرف بیٹیاں دیتا ہوں، وہ ساری دنیا کے دروں پہ ٹھوکریں کھا لے، اسے بیٹا دے بھی کوئی نہیں سکتا، دلوا بھی کوئی نہیں سکتا۔ نہیں تو دیکھ میرے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو، ہے میرا نبی لیکن صرف بیٹیاں ہیں، بیٹے کوئی نہیں۔ پھر دیکھ میرے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو، صرف بیٹیاں ہیں، بیٹے کوئی نہیں۔ جسے چاہتا ہوں صرف بیٹے دیتا ہوں، بیٹیاں کوئی نہیں دیتا۔ دیکھ میرے نبی ابراہیم خلیل اللہ سلام اللہ علیہ کو، صرف بیٹے دیے، بیٹیاں کوئی نہیں۔ جسے چاہتا ہوں بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیتا ہوں۔ دیکھ میرے سارے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دونوں دے دیے، لیکن پھر بیٹے بچپن میں ہی واپس لے لیے۔ اس لیے سمجھ ذرا، اولاد دینے والا بھی اکیلا کون ہے، اولاد لینے والا بھی اکیلا کون ہے؟ جسے چاہتا ہوں، اللہ اللہ، جسے چاہتا ہوں بے اولاد کر دیتا ہوں، جسے میں بے اولاد کر دوں اسے اولاد دے سکتا کوئی نہیں۔ اس لیے عبد المطلب نے نظر مان لی، اللہ تو نے مجھے 10 بیٹے جو دیے تو ایک بیٹا تیرے نام پہ کیا کر دوں گا، قربان کر دوں گا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا، عبد المطلب کو اللہ بیٹے دیتا گیا دیتا گیا دیتا گیا، 10 بیٹے ہو گئے۔ کتنے بیٹے ہو گئے؟ 10 بیٹے ہو گئے۔ مطالبہ شروع ہو گیا، اچھا بھائی عبد المطلب آپ نے تو نظر مانی تھی، 10 بیٹے ہوئے تو ایک بیٹا اللہ کے نام پہ کیا کروں گا، قربان کروں گا، نظر پوری کرو۔ اب 10 بیٹے کسے قربان کروں؟ اور 10 بیٹوں میں سے سب سے زیادہ محبت ہے آمنہ کے لال بے مثال حضرت عبداللہ سے۔ فیصلہ ہوا چلو قرعہ ڈالتے ہیں، جس بیٹے کا نام نکلا اسے قربان کریں گے۔ قرعہ ڈالا گیا تو نام نکلا حضرت عبداللہ کا۔ عبد المطلب اپنے بیٹے کو ہاتھ سے پکڑ کر روانہ ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو تو توڑ سکتے نہیں۔ اور عبد المطلب کی بیٹیاں، عبداللہ کی بہنیں، وہ کھڑی رو رہی ہیں، کہتی ہیں بابا ہمارے بھائی کو قربان نہ کر، اس طرح کر دے 10 اونٹ اللہ کے نام پہ ذبح کر دے۔ اس زمانے میں ایک بندے کی دیت 10 اونٹ ہوا کرتی تھی۔ بھائی کو ذبح نہ کر، 10 اونٹ اللہ کے نام پہ ذبح کر دے۔ عبد المطلب نے 10 اونٹ ذبح کیے، پھر قرعہ ڈالا گیا تو نام پھر عبداللہ کا نکلا، پھر 10 اونٹ ذبح کیے۔ یہ سلسلہ چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، اور پورے 100 اونٹ جب ذبح ہوئے، اس وقت جب قرعہ ڈالا گیا تو اب نام عبداللہ کا نہیں اونٹوں کا نکلا۔ 100 اونٹ قربان کیے تب جا کے عبداللہ کی جان بچی، اور یہ جان بچی نہیں بلکہ کون بچا رہا ہے؟ کیونکہ عبداللہ کے نسب سے، عبداللہ کی اولاد سے
سارے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، اس لیے ہو ہی نہیں سکتا کہ عبداللہ قربان ہوتے، اس لیے عبداللہ بچ گئے۔ اس لیے خیال کرو، نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، او لوگو انا ابن الذبیحتین، میں ان دو کا بیٹا ہوں جو اللہ کے نام پہ ذبح کیے جانے لگے تھے۔ ایک ذبیح اللہ حضرت اسماعیل ہیں، دوسرے ذبیح اللہ آپ کے والد حضرت عبداللہ ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے انا ابن الذبیحتین، میں ذبیحتین کا بیٹا ہوں۔ تو اس لیے میرے عزیز خیال کر، اللہ اکبر، جب عبد المطلب کا یہ بیٹا عبداللہ نبی علیہ السلام کے والد جوان ہوئے، فکر ہوئی شادی کی فکر ہوئی تو بی بی آمنہ سے شادی کر دی گئی۔ شادی ہو گئی، کچھ ہی وقت ابھی شادی کو گزرا تو نبی علیہ السلام کے والد گرامی ایک تجارتی سفر پہ گئے اور واپسی میں مدینہ کے قریب بیمار پڑ گئے، اور اس وقت امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی ابھی نہیں ہوئی تھی، 2 مہینے کا حمل تھا ماں کے پیٹ کے اندر۔ واپسی کے اندر مدینے کے قریب بیمار پڑ گئے، باقی قافلہ واپس مکہ آ گیا، آپ کے والد گرامی نہیں آئے، ان کی ادھر ہی وفات ہو گئی اور ان کی تدفین کر دی گئی۔ ادھر عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث سے کہا جا کے اپنے بھائی کی خبر تو لو۔ وہ جب مدینے پہنچے پتہ چلا کئی دن پہلے عبداللہ کی وفات ہو گئی ہے، اور اس دردناک حادثے کی خبر مکہ پہنچی، سارے بڑے غمگین ہوئے۔ تو میرے مرشد کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف لائے ہی نہیں تھے، اللہ نے پہلے ہی حضرت کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا دیا۔ باپ کے سر سے، حضرت کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا دیا۔ اس لیے اٹھا دیا، یتیمی کی زندگی گزارے گا تو پھر لوگوں کو تعلیمات دے گا، یتیموں پہ سختی نہ کیا کرو، یتیموں پہ غصے نہ نکالا کرو، یتیموں کو جھڑکا نہ کرو، یتیموں سے پیار کیا کرو، لوگوں کو تعلیم دے گا۔ پیار سے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ تمہارے اعمال نامے میں اتنی نیکیاں لکھوا دے گا۔ اللہ نے یہ سایہ اٹھا دیا، اور قرآن نے کہہ دیا الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فأغنا فأما اليتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ اے میرا لاڈلا پیغمبر، ہم نے آپ کو یتیم پایا تھا، الم یجدک یتیما فآوا، آپ تو یتیم تھے، آپ کے ٹھکانوں کے بندوبست ہم کرتے رہے، کبھی چاچا خدمت کر رہا ہے، کبھی دادا خدمت کر رہا ہے۔ الم یجدک یتیما فآوا، میرا پیغمبر آپ نے تو یتیمی دیکھی ہے، لہذا یتیم کو جھڑکنا نہیں۔ میرا پیغمبر ووجدک ضالا فہدا، آپ کو ہم نے حیران پایا تھا، ہم نے آپ کو رستہ دکھا دیا، اور وہ روشن رستہ یہ تھا، نبیوں کا ادب کر، ولیوں کا ادب کر، پیروں فقیروں کا احترام کر، لیکن لا الہ الا اللہ،
الہ کوئی نہیں، حاجت روا مشکل کشا کوئی نہیں، نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، کھوٹی قسمتوں کو کھری کرنے والا، کھری قسمتوں کو کھوٹی کرنے والا کوئی نہیں۔ میرا پیغمبر جب آپ کی رہنمائی میں نے کی ہے تو اب اگر آپ سے کوئی سوال کرے تو سوالی پہ بھی غصہ نہ کیا کرے میرا پیغمبر۔ اس لیے فرمایا میرا پیغمبر ہم نے آپ کو پایا تھا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، فاغنا ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ آپ کے نکاح میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر وہ سارا مال و دولت آپ کی جھولی میں ڈال دیا۔ میرا پیغمبر آپ کو فتوحات سے نواز کر غنائم آپ کی جھولیوں میں ڈال دی۔ میرا پیغمبر آپ نے تو غربت کے دور دیکھے ہوئے ہیں، آپ نے تو فقیرے کے دور دیکھے ہوئے ہیں، آپ نے تو اس قحط کے دوروں کو دیکھا ہوا ہے، بھوک اور پیاس کے دوروں کو دیکھا ہوا ہے۔ لہٰذا اب کوئی سوالیہ کر آپ سے کسی ضرورت کا سوال کریں تو اسے بھی جھڑکا نہ کریے میرا پیغمبر۔ اس لیے میرے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی والدہ محترمہ کے پیٹ میں ہیں اور والد کا سایہ اللہ نے سر سے اٹھا دیا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ ہم اسی کو آگے چلائیں گے۔